مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو روحانی ورلڈ۔ امید ہے آپ سب ناظرین خیریت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے مزاج کے ساتھ۔ آج ناظرین ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بسم اللہ شریف کا پیور بسم اللہ شریف کا نورانی عمل، اور اس کو کرنے والا بسم اللہ شریف کا کامل عامل کہلاتا ہے۔ عمل بہت زبردست ہے۔ اس میں بسم اللہ شریف کے حروف کی نسبت سے 19 موکل ہیں، اور یہ 19 موکل عامل کے سامنے حاضری دیتے ہیں جب وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران ناظرین آپ کو صرف اور صرف سفید رنگ کا لباس پہننا ہوتا ہے، اور خوشبو کا آپ نے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اچھے قسم کی آپ نے خوشبو لگا کے رکھنی ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے آپ کو کچھ ہدایتیں کرنا ضروری ہے، اور جس سے کہ آپ کو اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس میں آپ کو کیا کیا فالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے کہ طہارت اور پاکی کا آپ نے خوب اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے، پاک ہی لباس رکھنا ہے۔ ہر وقت آپ نے وضو میں رہنا ہے، اور نمازیں آپ نے بالکل قضا نہیں کرنی ہے، اور آپ نے نیچی آواز میں بات کرنی ہے۔ ہمیشہ فضول کاموں سے اور باتوں سے ہمیشہ آپ نے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور اچھا میٹھا میٹھا مزاج رکھیں اپنا، ہر چھوٹے بڑے کی عزت کریں، اور سب سے اہم جو چیز ہے، جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، کہ جھوٹ بولنے والے کے پاس یہ موکل بھی نہیں آتے ہیں، بلکہ اور ناراض ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، سفید رنگ کا آپ نے لباس پہننا ہے، اور خوشبودار لباس آپ نے دوران عمل استعمال کرنا ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اپنے عمل کی، اور مزید ہدایتیں اگر یاد آتی رہیں تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس عمل مبارک کے لیے آپ کو ویسے تو ڈر خوف کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اپنا دل مضبوط رکھیں، اور اپنے دماغ کو، اپنے دل کو تمام خیالوں سے پاک رکھیں۔ بالکل ریلیکس ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اور عمل کے دوران آپ نے جو موکلین ہیں وہ عامل کو کئی اشارے دیتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں، اور اپنا دل آپ نے مضبوط رکھنا ہے۔ اور عامل کو اپنا چاہیے کہ وہ ہر قسم کا گوشت بالکل نہ کھائے، ترک کر دے، اور لہسن پیاز کھانا یہ سب کچھ ترک کر دے، اور آپ نے اس میں جمالی پرہیز کرنا ہے۔ اب آپ کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے کہ 9 چندی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ مکمل تنہائی ہو، اور جو جگہ ہو وہ بھی پاک ہو، اور وہاں پر کوئی نہ رہے، وہاں پہ مکمل آپ نے تنہائی رکھنی ہے۔ ممکن رہے کہ وہاں پہ کوئی سامان بھی نہ ہو، ایسی جگہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی تصویر موجود نہ ہو جہاں پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ خالی جگہ ہو، سامان بھی نہ ہو۔ اب آپ نے اول آخر 41 مرتبہ درود پاک ابراہیم کے ساتھ میں، اور درمیان میں آپ نے 19,000 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، کامل تصور کے ساتھ میں پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، 19,000 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے کامل تصور کے ساتھ، اول آخر درود پاک 41 مرتبہ کے ساتھ میں۔ عمل کے دوران آپ نے سفید ہی لباس پہننا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کوئلوں پر دھونی دینی ہے، یعنی کہ کوئلوں کی لوبان کی دھونی دینی ہے کوئلوں پر۔ اور یاد رہے کہ آپ اگر بتی نہ جلائیں،
صرف اور صرف کوئلوں پر لبان کی ہی دھونی دیں، جب تک آپ عمل پڑھتے رہیں لبان ہی جلتا رہے۔ 19,000 بار بسم اللہ شریف آپ کو 40 دن تک پڑھنی ہے، روز 19,000 بار پڑھنی ہے۔ آپ نے دوران عمل آپ کو جو عامل ہوتا ہے، جو اس عمل کو پڑھتا ہے، اس کو کافی اشارے کرتے ہیں، اور آخری دن جو بسم اللہ شریف کے 19 موکل اس کے حروف کی نسبت سے ہیں وہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ کو ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہوتی ہے، اور بس آپ نے اپنا دل مضبوط رکھنا ہے، بلکہ آپ کو ان سے بات نہیں کرنی ہے کہ اگر وہ عمل سے پہلے بھی اگر حاضری دیں یا آپ سے کچھ کلام کریں یا پھر سلام کریں، تو جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ بات نہ کریں، یعنی کہ 19,000 کی تعداد جب تک آپ مکمل نہ کمپلیٹ نہ کر لیں تب تک آپ بات نہ کریں۔ جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے تب آپ بات کریں اور سلام کریں، سلام کا جواب دیں، پھر آپ نے کلام کرنا ہے۔ تو اور آپ نے جب آپ کی حاضری ہوگی موکل کی، آپ اس سے طریقہ بھی پوچھ لیں دوبارہ حاضر ہونے کا۔ تو جو 19 موکل آخری میں آپ کو حاضری دیتے ہیں، یعنی کہ آخری دن جو حاضری دیتے ہیں، اس میں سے ایک موکل آپ کے تابع ہوتا ہے، آپ کے تابع فرمان رہتا ہے، اور وہ کچھ شرائط وغیرہ طے کرتے ہیں۔ آپ اپنے حساب سے، اپنی قوت کے حساب سے جو بھی شرط آپ نبھا سکیں اس کے حساب سے آپ طے کر لیں، اور پھر آپ نے ہمیشہ اس شرط پر قائم رہنا ہے، اس کو ہمیشہ نبھانا ہے، اور اپنی شرط میں ذرا سی بھی غلطی یا کمی نہ کریں اور اس کو توڑے نہ، ورنہ آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ جب آپ سے موکل پوچھیں، سبب پوچھیں، تو آپ صرف یہ ہی بولیں کہ آپ کی دوستی کی نیت آپ رکھتے ہیں اور آپ نے نیک جائز کاموں میں آپ ان سے مدد چاہتے ہیں، بس اس طرح کی آپ نے باتیں کہنی ہیں اور یہی آپ نے نیت رکھنی ہے۔ اس سے زیادہ بس سمجھداری سے کام لیں اور اپنی قوت کے حساب سے آپ نے شرط طے کرنی ہے۔ اس میں آخری میں ایک موکل آپ کے تابع ہو جاتا ہے، جو 19 موکل آپ کو حاضری دیتے ہیں نا، اس میں سے۔ یاد رکھیں عمل سے پہلے آپ کو اپنا مضبوط حصار کرنا ہے۔ حصار آپ نے سب سے پہلے اپنے بدن پر بھی کر لیں، اپنے بدنی حصار کریں، پھر اس کے بعد دائرہ سے حصار بنا لیں، اور پھر مضبوط حصار رکھیں اچھی طرح سے، اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ حصار کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور اس عمل کو آپ اپنے پیر یا مرشد جو بھی آپ رکھتے ہو ان کی نگرانی میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اور عمل سے پہلے اور عمل کے درمیان میں آپ کو چاہیے کہ آپ پیسوں کا صدقہ کرتے رہیں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے، اور عمل کے بعد بھی آپ نے موکلین کی اور بسم اللہ شریف کی فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ اور دھیان رکھیں کہ صدقہ بھی آپ برابر کرتے رہیں۔ اور ہاں، عمل کے دوران ایک کام اور ہے جو آپ کو کرنا ہے اور یاد سے کرنا ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں، آپ نے جان لیا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے پیسوں کا صدقہ کرنا ہے حسب توفیق، چاہے 2 روپے ہوں، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے حساب سے آپ نے روز صدقہ کرنا ہے۔ اور عمل سے پہلے آپ نے 11 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، عمل کے بعد میں بھی کھلانا ہے، اور روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے سوا ایک بات اور خاص ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عمل شروع کریں اور عمل کے دوران بھی اور عمل کے آخر میں بھی، سب سے ضروری ہے کہ آپ کسی اللہ کے ولی جو کامل ولی اللہ ہوں ان کے دربار میں آپ نے جانا ہے، حاضری دینی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ روز جا سکیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں، اور سلام دعا عرض کریں، فاتحہ پڑھیں، اس طرح سے آپ نے روز کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو جلدی کامیابی ملے، اور آپ کو ان ولی اللہ کا روحانی فیض بھی ملے، ان کی دعائیں بھی ملیں، اور آپ ان کی زیر نظر بھی رہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ دوران عمل آپ ضرور حاضری دیتے رہیں،
اور کسی سے بھی شیئر نہ کریں، بالکل چپ رہیں، کسی سے بھی شیئر نہ کریں کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں یا پھر کیا کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنے تک ہی بس آپ نے اس بات کو رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل بہت پیارا عمل ہے ناظرین، اور اس کے عامل پہ کوئی جادو نہیں ٹھہرتا ہے، اور آپ کو حاضری کا طریقہ جو دوبارہ موکل ہے اس سے ہی پوچھنا ہے، جو موکل آپ کے تابع ہوگا۔ 19 موکل میں سے آخری میں ایک موکل 40ویں دن آپ سے تابع ہوگا، تو آپ یاد رکھیں کہ اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیں۔ اور اس کے بعد ہمیشہ اپنے جائز کاموں میں آپ مدد لے سکتے ہیں، وہ آپ کے ہر کام میں، آپ کے ہر جائز کام میں آپ کی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز، یہ بہت بہترین عمل ہے جو ملا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ناجائز کام آپ نے بالکل بھی نہیں بولنا ہے، نہ ہی ناجائز کام آپ کوئی بھی کریں اور نہ ہی کرنے کو کہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، عمل کے بعد آپ گناہوں میں مبتلا ہوئے، آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے موکلین سے کوئی بھی ناجائز کام کرنے کی بولی یا پھر ایسی نیت بھی رکھی، تو یاد رکھیں کہ آپ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جلالی عمل ہے، تو اس میں یاد رکھیں۔ اور ایک چیز اور، اگر آپ نالج نہیں رکھتے ہیں عملیت کی، تو ایک بار پھر سے یہ آپ کو ہدایت ہے کہ آپ جان لیجئے اچھی طرح سے، تاکہ آپ بیچ میں کبھی پریشان نہ ہوں۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھی طرح سے دیکھ لیجئے عملیت کو، آپ دیکھ لیں، اس کی شرائط کو دیکھیں، اور آپ چلے کو دیکھیں، چلہ کشی کو نظر ماریں ایک بار کہ کس کس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی بھی صاحب عمل ہو، جو کوئی کر چکا ہو، اس کے پاس بیٹھے، اس سے تھوڑی نالج لیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ تمام باتیں پتہ چل سکیں۔ تو 40 دن کا یہ کامل عمل تھا، اس کو کرنے والا شخص بسم اللہ شریف کا کامل عامل کہلاتا ہے، اور یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے، اس کے سوا اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں رہ گئی ہو یا آپ شک و شبے میں مبتلا رہیں۔ ایزی سا یہ عمل تھا، کچھ ہی سٹیپ ہیں، اگر آپ دیکھیں، اور جو اچھے لوگ ہیں، نیک طبیعت کے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو اس عمل کے متعلق، تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ کر دیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے آپ سے مل سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہیں، عمل کو کریں۔ جزاک اللہ۔